اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصے غزلیات کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا جو کل کا موضوع تھا وہ مرزا سلامت علی دبیر کا لکھا ہوا جو تھا یہ مرثیہ علی اصغر کے بارے میں، وہ ہم نے کل مکمل کیا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی جو نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے مفلسی کے عنوان سے، انشاءاللہ آج ہم اسی کا ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے ان کی نظم پڑھنے سے پہلے، ان کی نظم کا مطالعہ کرنے سے پہلے، ہم نذیر اکبر آبادی کی جو حالات زندگی تھی انہوں نے یعنی کہ کب سے انہوں نے اس میں قدم رکھا، اس ڈگر پر، اور انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، اسی کے بارے میں آج ہم لب کشائی کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ 1724 عیسوی سے لے کے 1830 عیسوی تک، ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ 1830 تک مکمل ہوتا ہے۔ ان کا جو اصلی نام ہے، اصل نام ولی محمد، اور نذیر جو ہے تخلص کرتے تھے۔ آپ کی جو جائے پیدائش ہے وہ دہلی میں ہوئی، یعنی کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ دہلی میں ہوئی۔ والد کا نام محمد فاروق تھا۔ آپ نے اپنے والدین، یعنی کہ آپ جو تھے نذیر اکبر آبادی، یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے، اپنی ابتدائی تعلیم مولوی محمد کاظم اور ملا ولی سے انہوں نے حاصل کی۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت دلی کو خیر باد کہہ کر آگرہ کی راہ لی، اور وہاں اکبر آباد میں مستقل طور پر رہائش اختیار کی۔ یہاں کی آب و ہوا اتنی راس آئی کہ نذیر اکبر جو ہے اکبر آبادی ہو گئے۔ یہ جو نذیر اکبر آبادی صاحب تھے، یہ شطرنج بازی اور پتنگ بازی کے علاوہ کئی دوسرے مشاغل سے یعنی کہ آپ کو بے حد دلچسپی تھی۔ آپ نے مدرسی کا جو پیشہ ہے وہ اختیار کیا۔ نذیر نے عام روش سے ہٹ کر مختلف چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ زمانے نے آپ کو بازاری شاعر بھی کہا، لیکن آپ نے اسے نظر انداز کیا، یعنی کہ آپ نے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی شاعری میں بہت ہی اچھی دلچسپی دی، انہوں نے اپنی شاعری کی اور دھیان دیا، اور انہوں نے یعنی کہ نذیر اکبر آبادی صاحب نے اپنے نظر انداز سے، یعنی کہ انہوں نے اپنے خیال و افکار سے شاعری میں ایک انقلاب لایا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب ان کی شاعری میں انقلاب آ گیا تو آپ کی قدر و منزلت جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ آپ کا بیان جو ہے وہ نیچرل اور دلچسپ ہے، تصنع اور بناوٹ آپ کے کلام میں نہیں ہے۔ آپ کی جو نظمیں ہیں، آپ کی نظموں میں آدمی نامہ، مفلسی، روٹی نامہ اور مکافات وغیرہ مشہور ہے، یعنی کہ ان نظموں نے کافی مشہوریت جو ہے حاصل کی۔ دیکھا جائے تو آپ اصل میں ایک مقبول عوامی شاعر ہے، یعنی کہ اپنی شاعری میں آپ نے اپنی نظموں میں اپنے عوام کے جو مسائل ہے، اپنے عوام کے جو مشکلات ہے ان کو جگہ دی، خاص کر
آپ نے جو یہ قدرت کا دل فریب جو قدرت کا یہ خوبصورت نیچر، یہ جو قدرت کی دلچسپ کارکردگی جو ہے، ان کو بھی اپنی نظموں میں جگہ دی۔ غرض کہ نذیر اکبر آبادی صاحب جو ہے، انہوں نے اردو نظم نگاری میں ایک انقلاب لایا، اور آپ نے 1900 یعنی کہ 1830 میں آپ نے انتقال کیا، اور یہاں پر آپ نے اپنی زندگی کا جو سفر ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کا سفر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔